السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان میں سب سے اول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1600 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی اور ان کی عبادت کرتی اور وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے 900 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر کی اور تذلیل کرتی اور قسم قسم کی اذیتوں و تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو کہ تقریباً 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، یعنی 3 فلور تھے اس کشتی کے۔ سب سے جو نیچے والا درجہ تھا، نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور جبکہ درمیانی طبقے میں چوپائے، اور جبکہ بالائی یعنی سب سے اوپر والے طبقے میں یعنی اوپر والے فلور میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ تھا، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہوتے تو آپ کی قوم اس وقت بھی آپ کا مذاق اڑاتی، یعنی وہ اس کسی بھی طور پر ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام جانوروں کے یعنی درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں بیٹے اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی بیوی، یعنی گھر کے کل افراد 8 اور باقی آپ کے ساتھی مومنین جن کی تعداد 72 یعنی 72 ہے، اور یہ کل ملا کے 80 افراد جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی طوفان میں بدل گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ اس طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی محفوظ رہے، جبکہ باقی سب کے سب جو آپ کی قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اس طوفان کی نذر ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر اترے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹے یعنی جو بیٹے اس کشتی میں بچ گئے تھے انہی سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں سنا کہ شرک کرنے والی یعنی مشرک قوم ہلاک اور برباد ہو گئی، لہٰذا ہمیں اس سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی ہے۔ جیسا کہ ہم نے واقعے میں سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کئی سو سال تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہی کی دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔